قطب الدین ایبک بر صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کا تعلق ترکستان کے ایک خوشحال قبیلے سے تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں وہ ایک بردہ فروش تاجر کے ہاتھ لگے جس نے انہیں نشاپور لے جا کر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ایک سوداگر نے بہت بڑی رقم دے کر اس کو قاضی فخر الدین سے خرید کر سلطان شہاب الدین غوری کو بطور تحفہ پیش کیا۔ سلطان کی غلامی میں ہونے کے بعد قطب الدین ایبک نے قدم قدم پر انتہائی وفاداری اور قابلیت کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے اسے اتنا عروج حاصل ہوا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ ترائن کی دوسری جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد اجمیر کی طرف پیش قدمی کی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا۔ اجمیر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اقرار اطاعت لے کر اجمیر کی سلطنت پرتھوی راج کے بیٹے کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد دہلی کی طرف آگے بڑھے اور دہلی کو فتح کرنے کے بعد اپنے وفادار غلام قطب الدین ایبک کو ان نئے مفتوحہ علاقوں کا عامل مقرر کر کے 588 ہجری میں غزنی واپس لوٹ گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد میرٹھ اور علی گڑھ کے راجاؤں نے علم بغاوت بلند کیا تو سلطان قطب الدین ایبک نے آگے بڑھ کر ان بغاوتوں کو کچل دیا۔ راجہ جے چندر، والی کنوج اور پرتھوی راج میں یوں تو دشمنی تھی، لیکن جے چندر نے جب یہ دیکھا کہ شہاب الدین ایک ایک کر کے تمام راجاؤں کی حکومتوں کو ختم کرتا جا رہا ہے، تو اس نے ہندوستان کے راجاؤں کو پیغام بھیجے کہ وہ سب مل کر پرتھوی راج کے خون کا بدلہ لیں۔ چنانچہ جے چندر نے گوالیار، بدایوں، اودھ اور بہار کے تمام راجاؤں کو شہاب الدین غوری کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب قطب الدین ایبک کو جے چندر کی ان سازشوں کا علم ہوا تو اس نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان شہاب الدین غوری یہ اطلاع پاتے ہی فوراً غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے اور دہلی پہنچنے کے بعد راجہ جے چندر کی سرکوبی کے لیے کنوج کی جانب آگے بڑھے۔ ابھی سلطان شہاب الدین غوری کنوج پہنچے بھی نہ تھے کہ قطب الدین ایبک نے پہلے ہی کنوج پہنچ کر راجہ جے چندر کے لشکر کو شکست دے دی۔ راجہ جے چندر اس لڑائی میں قطب الدین ایبک کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے بنارس، گوالیار اور بدایوں وغیرہ پر پے در پے حملے کر کے ان کو فتح کیا اور ان تمام مقامات پر اپنے عامل مقرر کر دیے۔ پنجاب، ملتان اور سندھ تو پہلے ہی غوری حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ اب جدید فتوحات کے بعد تقریباً پورا صوبہ اودھ یعنی یوپی بھی حکومت اسلامیہ کا ایک جزو بن چکا تھا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو تمام ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا نائب مقرر کر دیا اور اس کے بعد خود 591 ہجری میں غزنی واپس لوٹ گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد بھی قطب الدین ایبک نے جدید فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے اس بغاوت کو دبایا جو پرتھوی راج کے بیٹے کے خلاف اجمیر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک لشکر جرار لے کر گجرات کے راجہ بھیم دیو کی ریاست پر حملہ کر کے اس سے بھی خراج وصول کیا اور اطاعت کا اقرار لیا۔ 593 عیسوی میں جب راجپوتوں نے اجمیر میں دوسری مرتبہ بغاوت کی تو قطب الدین ایبک ایک بہت بڑی فوج لے کر اجمیر پہنچ گیا اور باغی راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر راجہ پرتھوی راج کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک لشکر بختیار خلجی کی قیادت میں بنگال کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے 1206 عیسوی میں دہلی سے لاہور جا کر اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں تخت نشینی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری کے زمانے تک دہلی نہ تو کوئی بڑی جگہ تھی اور نہ ہی اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے برخلاف لاہور کو سلطان محمود غزنوی کے زمانے سے ہی ہندوستان کے اسلامی مقبوضات کے دارالسلطنت کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنا زیادہ وقت صرف ملک کے اندرونی انتظامات پر ہی صرف کیا۔ جدید فتوحات کی جانب انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔
قطب الدین ایبک کے دور حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی حکومت کا ایک دور تو وہ ہے جب وہ بطور نائب ہندوستان میں 1192 سے لے کر 1206 عیسوی تک حکومت کرتے رہے۔ بحیثیت نائب ان کے کارنامے بہت زیادہ نمایاں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ صرف اودھ اور بہار اور بنگال کو فتح کیا گیا بلکہ گجرات تک کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا۔ لیکن 1206 عیسوی کے بعد جب وہ ہندوستان کے تخت پر ایک با اختیار فرمانروا کی حیثیت سے بیٹھے اور ان کی حکومت کا دوسرا دور شروع ہوا تو ان کی فتوحات کی رفتار سست پڑ گئی۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ اپنے سسر تاج الدین یلدوز کے حملوں کے خوف سے لاہور کے باہر قدم نہیں نکالتے تھے۔ تاج الدین یلدوز بھی قطب الدین ایبک کی طرح سلطان شہاب الدین غوری کا ایک غلام تھا، اور اس کے علاوہ یہ قطب الدین ایبک کا سسر بھی تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد جب تاج الدین یلدوز غزنی کا با اختیار بادشاہ بن گیا تو اس نے کوشش کی کہ پہلے کی طرح اب بھی پنجاب کو غزنی کا ایک ماتحت صوبہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ یلدوز نے ایک بہت بڑے لشکر سے حملہ کر کے بزور شمشیر لاہور تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے جواب میں قطب الدین ایبک نے بڑی سختی کے ساتھ حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں قطب الدین ایبک نے نہ صرف پنجاب کو یلدوز کے قبضے سے نکال لیا بلکہ غزنی پر چڑھائی کر کے یلدوز کو شکست دی اور اسے غزنی سے بھگا دیا۔ قطب الدین ایبک کے غزنی سے لاہور واپس آنے کے بعد یلدوز نے دوبارہ اپنے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ قطب الدین ایبک نے خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے 4 سال تک حکومت کی اور 1210 عیسوی میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پا گئے۔ دہلی میں قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کا کام قطب الدین ایبک نے ہی شروع کروایا تھا، لیکن اسی دوران وہ وفات پا گئے تھے۔ ان کی فیاضی سارے ہندوستان میں مشہور تھی، اسی لیے ان کو لکھ بخش اور حاتم ہند کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک اپنے دور کے حوصلہ مند اور لائق ترین بادشاہ تھے۔